بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر کی جانب چل دیے، پھر وہاں عظیم سرکش فرعون کے پاس پہنچے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت و عظمت اور رزق کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی بندگی کے لازم ہونے کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوشش کی کہ اس کو نرم انداز میں توحید کی دعوت دے، لیکن فرعون نے غرور اور تکبر کا اظہار کیا۔ اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات یاد دلائی کہ اس نے اس کی پرورش کی تھی اور اسے دریا سے کیسے نکالا تھا۔ نیز فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبطی کے قتل کا واقعہ بھی یاد دلایا۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب العالمین کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون اس بات پر بہت سیخپا ہوا اور خوب کٹھوجتی کی۔ اس دوران وہ عصا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں تھا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی بات پوری کر چکے اور فرعون کے سوالوں کا جواب دے چکے تو فرعون نے موسیٰ کی طرف دیکھا اور دھمکی آمیز انداز میں کہا، لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ بھیج دوں گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ یہ حجتیں اور عقلی دلیلیں اس مغرور و متکبر و بے حس فرعون کو متاثر نہیں کر سکتی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو احساس ہوا کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے اب اس کے ذریعے معجزہ کے اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے کہا، اولو جئتک بشیء مبین، اگر میں کوئی صریح دلیل پیش کر دوں تب بھی نہ مانے گا؟ یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو چیلنج کیا تو فرعون نے ان کا چیلنج فوراً قبول کر لیا اور کہنے لگا، فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اچھا تو وہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا پکڑا اور اسے قصر فرعون کے ایک بڑے ہال میں ڈال دیا۔ فرعون اور اس کے حاشیہ نشین اوثان کوئے ہوئے بیٹھے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ان کا عصا فرعون کے مطالبہ دلیل پر خوف کے سبب زمین پر گر گیا ہے۔ وہ عصا اچانک ایک اژدہا کی صورت اختیار کر گیا، ایک خوفناک سانپ جو بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرنے لگا۔ اس اژدہے نے فوراً فرعون کا رخ کیا۔ فرعون کے چہرے کا رنگ خوف کی وجہ سے اڑ گیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنی جگہوں کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ فرعون پہلے تو اپنی جگہ پر قائم رہا، لیکن پھر بھی وہ گھبرایا اور اپنی جگہ سے کود پڑا اور چیخنے لگا کہ اے موسیٰ میری مدد کرو۔ سب لوگ اس محل کے دروازوں کے پاس فرعون کے خوف و گھبراہٹ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزہ کا مشاہدہ اور نظارہ کر رہے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑے سانپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ ان کے ہاتھ میں پہلے کی طرح عصا بن گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کھڑے لوگوں کے سامنے اپنے دوسرے معجزہ کا بھی اس طرح اظہار کیا کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر اس کو نکالا، وہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، جسے دیکھ کر فرعون، اس کے وزیروں اور ارد گرد کھڑے لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیگر معجزات کی طرح عصا کا معجزہ بھی جاری و ساری ہے۔ فرعون نے تمام حالات کا بذات خود مشاہدہ کر لینے کے بعد یہ خیال کیا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کرشمہ دکھایا وہ اصل میں سحر و جادو کی کوئی قسم تھی۔ اس لیے فرعون اپنے حاشیہ برادروں سے کہنے لگا، اصل میں یہ موسیٰ تم کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، تم ہی بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں فرعون نے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اور ان کے عصا میں دیکھا تو کہنے لگا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگ موسیٰ پر اسی صورت میں غالب آ سکتے ہیں جب ان کی طرح کا کوئی شخص لائیں۔ چنانچہ اس نے بنی اسرائیل کے چند لڑکے پکڑے جن کو غرقا کہا جاتا تھا اور ان کو اسی طرح سحر و جادو کی تعلیم دلانے لگا جیسے چھوٹے بچوں کو مکتب میں باقاعدہ تعلیم کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کو خوب جادو کا فن سکھایا۔ پھر فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک دن کا وعدہ کر لیا اور کہا، اے موسیٰ تم جادوگر ہو، میں نے بھی طے کیا ہے کہ سب لوگوں کے سامنے تمہاری حقیقت کا انکشاف کروں گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے جادوگر آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، تمہارے ان جادوگروں سے کب ملاقات ہوگی؟
عید کے دن کا وعدہ رہا، کیونکہ وہ بہار کا دن ہوگا، اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، لوگ اس دن کے چاشت کے وقت ضرور پہنچ جائیں گے۔ اے موسیٰ، یہ ہے وعدہ کا وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں مقررہ دن کو صبح سویرے اپنے گھر سے نکل آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل سے باہر تشریف لے گئے۔ ادھر فرعون کے کارندے اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کر مصر کی گرد و نواح میں تیزی سے پھیل گئے اور دوسرے دن تمام مصر میں اعلان کرنے لگے۔ مصر کے تمام ماہر جادوگروں کو چاہیے کہ وہ ایک عظیم کام سر انجام دینے کے لیے فرعون کے محل پہنچ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت پر برقرار رہے۔ آخر کار یوم الزینہ میلے کا دن آ ہی گیا اور جادوگر فرعون کے پاس جمع ہونے لگے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلبہ پانے کی شرط پر بڑے بڑے انعامات سے نوازنے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، غرض تمام لوگ چھوٹی بڑی جماعتوں کی شکل میں میلے کے مقام کی طرف نکل پڑے تاکہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا مقابلہ دیکھ سکیں، یعنی جادوگروں کا مسحور کن مقابلہ۔ چنانچہ لوگ صبح سویرے مقابلے کے میدان میں اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھنے لگے۔ جادوگروں کے اس عظیم مقابلے سے مصر کا ہر فرد باخبر تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے سبھی بے خبر تھے، جو عنقریب ان سب کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کرنے والا تھا اور فرعون اور اس کے ساحروں کی دعووں کو لوگوں کے سامنے واشگاف کرنے والا تھا۔ چنانچہ مقابلے کا میدان گرم ہوا۔ 5 10 15 افراد پر مشتمل جادوگر میدان میں مقابلے کے غرض سے رونما ہونے لگے، مگر موسیٰ علیہ السلام اپنی عصا کو ہاتھ میں لیے حق و باطل کے اس فیصلہ کن معرکے میں تنہا کھڑے ہیں۔ فرعون جواہر سے مرصع لباس میں ملبوس ہو کر ایک سائبان نما چبوترے میں بیٹھ گیا اور اس کے حاشیہ نشین وزراء اور اراکین حکومت اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اپنے آس پاس کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اتنے میں جادوگر مجمع کی طرف بڑھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہنے لگے، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تم پہلے زور آزمائی کر لو۔ جادوگروں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی جیت جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، ہمارا ناس ہو، اللہ تعالیٰ پر افطرا مت باندھو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اسی اثنا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام ان کے دائیں جانب تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں، اے موسیٰ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرنے لگے، یہ اللہ کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو جادوگر ہے، دین فرعون کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ یہ خیال کر ہی رہے تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، موسیٰ، اولیاء اللہ کے ساتھ نرمی برتو، یہ لوگ اس وقت سے عصر کی نماز تک تمہارے پاس ہے، عصر کی نماز کے بعد سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ساحروں کی تعداد کے متعلق مختلف آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ 12,000 تھے، ایک اور عالم کی رائے کے مطابق 30 اور 40 کے درمیان تھے، اکرمہ کی بقول ان کی تعداد 70,000 تھی۔ ان سب اقوال کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح کہ ابتدا جن ساحروں کو فرعون نے جمع کیا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی، ان میں سے 7,000 ماہر جادوگروں کو منتخب کیا، پھر ان 7,000 ماہرین میں سے 700 کو چنا گیا، پھر 700 میں سے صرف ان 70 کا انتخاب کیا جو ان تمام کے بڑے اور استاذ کل تھے۔ ان کے سربراہ کا نام بقول بعض شمعون اور بعض کے نزدیک یوحنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 70 میں سے بھی سب سے زیادہ کامل 2 بھائی تھے جو مقام سعید کے باشندے تھے۔ بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اے کم بختی کے مارو، اللہ پر جھوٹ افطرا مت کرو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کر دے، اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ ناکام رہتا ہے۔ تو ساحرین آپس میں خفیہ گفت و شنید کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ کسی ساحر کا کلام تو نہیں لگ رہا، اسی کو تو اللہ نے یوں بیان فرمایا ہے، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، بس جادوگر باہم اپنے رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرنے لگے۔
جادوگروں نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، سو اب ہم تمہارے مقابلے میں ایسے ہی جادو لاتے ہیں۔ یہ کہہ کر ساحروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینک دیا تو پورا میدان چھوٹے بڑے سانپوں اور اژدہوں سے کچا کچ بھر گیا، جو ادھر ادھر انتہائی تیزی سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ جادوگروں نے نظر بندی کر رکھی تھی اور ماہرانہ انداز سے جادو کر کے لوگوں کو حیرت زدہ کرنے کی ازحد کوشش کی گئی تھی۔ اس عجیب و مسحور کن منظر کو دیکھتے ہی تمام لوگ اپنی کامیابی پر خوش ہونے لگے اور بغلے بجانے لگے، اور فرعون بھی خوشی سے ہنس پڑا اور اسے موسیٰ علیہ السلام پر غالب آنے کا یقین آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عجیب منظر دیکھا تو ان کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے پاس کھڑے تھے اور ان کی بھی یہی کیفیت تھی، مگر اسی وقت یہ آواز آئی لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے، اور یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دو، اور انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ سب کو نگل جائے گا، یہ جو کچھ بنایا ہے جادوگروں کا سانک ہے اور جادوگر کہیں کامیاب نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے اس اطمینان دلانے پر موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے اور ان کا خوف دور ہو گیا۔ انتہائی اطمینان کے ساتھ ہاتھ اٹھایا اور عصا کو اچانک ان کی طرف پھینک دیا۔ عصا کا زمین پر پڑنا تھا کہ ایک عظیم معجزہ کا ظہور ہوا۔ وہ انتہائی سریع الحرکت اژدہے کی صورت اختیار کر گیا اور اچانک سانپ نما رسیوں اور لاٹھیوں پر حملہ آور ہوا اور ان سب کو ایک ایک کر کے نگلنے لگا، اور اس نے انتہائی خوفناک انداز میں تمام سانپوں کو ختم کر ڈالا۔ چند سیکنڈ میں میدان لاٹھیوں اور رسیوں سے خالی ہوا۔ پھر وہ اژدہا انتہائی ادب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ اس عظیم منظر کو دیکھ کر ساحروں نے یقین کر لیا کہ یہ سحر و جادو کا اثر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بڑی طاقت کار فرما ہے، کیونکہ سحر کی تمام نشیب و فراز سے وہ واقف تھے۔ چنانچہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا بھی رب ہے۔ یہی وہ معجزہ نبوی ہے جو ایمان باللہ کا ذریعہ بنا۔ عصا کا یہ معجزہ یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ اس سے اور بھی بہت سارے معجزے رونما ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان حق و باطل کا معرکہ مسلسل چلتا رہا۔ فرعون اور اس کے پیروکار موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متبعین کو مار ڈالنے کے در پہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو وہ اپنے پیروکاروں کو لے کر ملک شام جانے کے لیے بحر احمر کی طرف چل پڑے۔ ادھر فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے نکل جانے کا علم ہوا۔ ان کو پکڑنے کے لیے ایک بڑی فوج تشکیل دی جو تمام اسلحہ سے لیس تھی، اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے کا حکم دیا اور وہ چل پڑے۔ چنانچہ فرعونی لشکر انتہائی سرعت کے ساتھ غبار اڑاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو غبار اڑتا ہوا نظر آیا، جس کی وجہ سے ان کی قوم پر سخت خوف طاری ہوا۔ واقعتاً انتہائی خوف کا مقام تھا، سامنے دریا، پیچھے طاقتور فوج، بھاگنے کی کوئی صورت نہیں، لڑنے کی طاقت یکسر مفقود۔ اس خوفناک منظر کو دیکھ کر بعض عورتیں اور کچھ مرد کہنے لگے اب ہم فرعونیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ہماری ہلاکت یقینی ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی اطمینان کے ساتھ لاٹھی کو حرکت دی، ہوا میں لہراتی ہوئی دریا پر دے مارا تو دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور دو حصے دو اونچے پہاڑ کی طرح ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس نئے دریائی راستے کے درمیان چل پڑے۔ فرعون بھی ان کے پیچھے اس راستے پر چلنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دریا کو عبور کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا اور لاٹھی سے دریا پر ضرب لگانے کا ارادہ کیا، مگر اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ دریا کو اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ جنود کفر مکمل طور پر دریا کے وسط میں داخل ہو۔
ارشاد خداوندی ہے اترکل بحر رہوم انہم جند مغرقون، اور تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، ان کا سارا لشکر ڈبویا جائے گا۔ چنانچہ جب سارے فرعونی دریا میں گھس گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب لاٹھی دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پر مارا تو دریا اپنی سابقہ حالت میں آ گیا۔ دریا کی موجیں فرعون کو غرق کرنے لگی تو فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں کہ بجز اس کے کہ جس پر بنی اسرائیل ایمان لایا ہے کوئی معبود نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول نہیں فرمائی، اس لیے کہ فرعون نے توبہ کرنے میں تاخیر کی اور زمین میں فساد برپا کیا، جس کے پاداش میں غرقاب ہوا۔